محمد احمد صاحب بھی آ گئے، ماشاء اللہ جی، کیا بات ہے۔ محمد احمد السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی سر کیا حال چال آپ کے؟ جی، کیسی، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسی طبیعت کیسی ہے؟ جی سر ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ تو اچھا، آپ اللہ کو بہت بہت مبارک ہو، کافی دیر سے کلاس میں نہیں آ سکا تو عمرہ جی جی، وغیرہ بہت شکریہ، جی جی بہت اصل میں شکریہ، سر جزاک اللہ۔ بات یہ ہوئی ہے کہ جاب پہ نا موبائل لانے کی پابندی لگ گئی ہے، تو اچھا ابھی بھی اچھا، بس چپکے سے لے کے آیا ہوں، ابھی ڈیوٹی پہ ہی ہوں میں تو اس چلے وجہ اللہ سے نا آسانی کلاس میں فرمائے، آنا بڑا مشکل ہوا ہے۔ ٹھیک، کوئی نہیں، آتے رہیں، بس حاضری لگتی رہے، تھوڑی بہت دعا سلام ہوتی رہے، انشاءاللہ اللہ آسانی فرما دے گا۔ ہاں چلے، جی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ، قال الملأ، قال فعل، الملأ فاعل، ٹھیک ہے، فعل ہوگا پھر فاعل ہوگا، اور آگے انشاءاللہ ہم ہدایت اللہ میں پڑھیں گے، فعل کا فاعل ظاہر ہوتا ہے یا اس میں ضمیر ہوتی ہے، وہ اس میں ایک مزید تفصیل ہے ہدایت اللہ میں انشاءاللہ جب شروع کریں گے۔ قال فعل، الملأ فاعل ظاہر، کہا الملأ نے سرداروں کا، من قوم فرعون، من قوم فرعون کی قوم میں سے کہا، ٹھیک ہے نا۔ تو کل ہمارا یہ بات ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے اور کہا تھا کہ میری قوم جو ہے بنی اسرائیل، اس کو چھوڑ دو، اس پر ظلم کرنا چھوڑ دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نشانی بھی لے کے گئے تھے۔ آواز کلیئر آ رہی نا؟ جی حضرت الحمدللہ۔ ٹھیک، تو نشانیاں بھی لے کے دکھایا انہوں، جب نشانی انہوں نے دیکھی تو وہ پریشان ہوئے، تو انہوں نے کہا یہ، تو ان کے فرعون کی قوم نے کہا ان ھذا، بے شک یہ، لساحر علیم، ٹھیک ہے، یہ جادوگر ہے، علم والا، جاننے والا، ٹھیک ہے۔ لساحر، یہ نوشین بین کون سا صیغہ ہے لساحر؟ حضرت یہ اس کا ہے اپنا تاکید کا، تاکید کا، جی جی، رضوان صاحب بتائیں گے کون سا صیغہ ہے؟ رضوان صاحب بتائیں گے کون سا صیغہ ہے؟ یہ تاکید ہے، لام تاکید ہے اس میں، لام۔ ٹھیک جی، سفیان صاحب ہینڈ ریز کیجیے، سفیان۔ حضرت لام تاکید کا تو لام آ گیا، سحرون یہ اس میں فائل کا بنے گا۔ ساحر اس میں فاعل ہے، صیغہ اس میں فاعل کا ہے، لام تاکید شروع میں ڈال دی گئی، تھوڑا سا آپ پریشان ہو گئے، اصل میں جب پوچھا جائے نا صیغہ کون سا، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ساحر، جی حضرت میرے ذہن میں جادوگر، آئی صحیح سے۔ ہاں ٹھیک، ساحر علیم، ٹھیک ہو گیا، یہ علم والا ہے، علیم، عالم سے علیم، یرید چاہتا ہے، وہ مشورہ اس کو دیتے ہیں، وہ کیا چاہتا، کہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آئیں یخرجکم، ٹھیک ہے، وہ تمہیں نکالنا چاہتا ہے، من ارضکم، تمہاری جو ہے وہ بادشاہی سے، الٹا ہی مشورہ انہوں نے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کو یہاں سے جانے دو، میں ساتھ اس کو لے کے جاتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نشانی دکھائی تو ڈر گئے، تو فرعون نے ان سے پوچھا کہ بھی بتائیں، آپ مشورہ دیں، وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، فماذا تأمرون، تو کیا تم مشورہ دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر فرعون نے پوچھا، قالوا نے کہا جی ارجع، اس کو ذرا مہلت دیں، وأخاہ، اور ان کے بھائی کو، موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ساتھ لے گئے تھے نا، سورہ طٰہٰ میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب موسیٰ اور تم جاؤ، یعنی موسیٰ اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جاؤ، تو ذرا نرمی سے بات کرنا فرعون سے، سورہ طٰہٰ میں دوسرے رکوع میں ہے۔ تو انہوں نے جا کے گفتگو کی اور دکھایا، تو انہوں نے کہا جی اس کو رہنے دیں، وَأَرْسِلْ فِي اور وَأَرْسِلْ، أَرْسَلَ يُرْسِلُ إِرْسَالًا، ٹھیک ہے، تو بھیج دو فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، حاشرون، حاشران، حاشرون اس میں فاعل ہے، حاشرین یہ جو ہے وہ حالت جری میں ہے، تو جمع کرنے والوں کو بھیج دو شہر میں، یعنی کہ اعلان کرا دو کہ بھائی جتنے بھی جادوگر ہیں وہ حاضر ہو جائیں، جو ہے نا فرعون نے یہ اعلان کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا تو کا وہ آئیں گے، بکل ساحر، یا تو وہ لائیں گے آپ کے پاس، بکل ساحر، ہر جادوگر کو، علیم جو علم والا ہے، یعنی جو ان کو بھیجو لوگوں کو جمع کر کے آئیں گے، جادو کا زمانہ تھا نا، نبی علیہ السلام جس زمانے میں آئے وہاں علم اور لغت کی اور فساد کی گفتگو تھی، تو اللہ نے آپ کو فصیح بنا دیا،
تو جو نبی جس زمانے میں آتا ہے، جس زمانے میں جو اس زمانے میں ایک چیز مشہور ہوتی ہے، جہاں اس کا ڈنکا بج رہا ہوتا ہے، تو وہ نبی اس چیز کا ماہر ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑا زور شور سے تھا، تو اللہ نے آپ کو ماہر بنا دیا. وجع السحرۃ، جادوگر آ گئے. الساحر واحد اور جمع اس کی جادوگروں کے سمیت سہارا. جادوگر آ گئے فرعون کے پاس، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں بادشاہ بلائے تو سارے چھوڑتے آ جاتے ہیں. پھر قالوا، انہوں نے کہا ان لنا، بے شک ہمارے لیے لاجرن، ہمارے بھی کوئی انعام ہوگا. ان کننا، اگر ہم ہو، نحنو ہم، الغالبین، ہم غالب آ جائیں تو ہمیں کیا انعام ملے گا. قال، نام فرعون کے، ہاں کیوں نہیں ملے گا. وَإِنَّكُمْ، بے شک تم، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، لام تاکید کے لیے، من سے، المقربین، تم قریب ہو جاؤ گے میرے. انعام تو مجھے ملے گا، میں تمہیں قریب رکھوں گا اور مزے لوٹنا، ٹھیک ہے. قال، ان کے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما، پھر وہ سارا میدان سج گیا نا. اس کی تفسیر سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے. تو میدان سج کیا، وہ دن مقرر ہو گیا، وہ سارے لوگ جمع ہو گئے. انہوں نے کہا اے موسیٰ، یا موسیٰ، اما، یہ، یا ان تلقی، آپ ڈالیں، اسٹارٹنگ آپ کریں جادو کی. واما ان نکون، یا ہم اسٹارٹنگ کرتے ہیں. نحن الملکین، یا ہم ملکین، یہ جادو رسیاں اور یہ ساری ہم ڈالتے ہیں. قال القوا، موسیٰ علیہ السلام کا اسٹارٹنگ تم کرو، ڈالو. فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، القوا ماضی کا صیغہ ہے، سحروا، تو جادو کر دیا، الناس، لوگوں کی آنکھوں پر، خیرہ کر دیا آنکھوں کو. واسترہبوہم، اور انہیں خوف زدہ کر دیا. وجاؤ، اور لائے، بسحر عظیم، بڑے پریشان ہو گئے. یہ کہ جادوگر کا کام ہی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نا کبھی موویز میں یا ویسے جادو دکھاتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے کر دیتے ہیں. آدمی کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. وہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی نے ایسے ہی ٹانگیں اوپر کی ہوتی ہیں اور کچھ آری چلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جادو کر رہے ہوتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے پھر وحی کی، اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ کی طرف، ان القی، یہ کہ ڈال دو بھائی، ڈال دو، عصاک، اپنے اس جو آپ کے ہاتھ میں یہ ڈنڈا ہے نا، اس کو پھینکو. فَإِذَا، تب وہ عصا ہو جائے گا، کیا ہوگا، تلقف، نگلنے لگے گا، ما یافکون، جو انہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں نا جادو کی، سب کو نگل لے گا. جنہوں نے یہ لاٹھیاں بنا کے، لکڑیاں بنا کے، رسی بنا کے، یہ بڑے بڑے سانپ بنا کے اس طرح جادو کیا تھا نا، سب کو یہ لاٹھی سانپ بن کے، اسدہ بن کے نگل جائے گی. فوقع الحق، حق ثابت ہو گیا. وباطل، اور باطل ہو گیا. ما کانوا یعملون، جو عمل کرتے تھے. حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا. فغلبوا، مغلوب ہو گئے. ہنالک، وہیں مغلوب ہو گئے سارے جادوگر، حیران ہو گئے. وانقلبوا، اور پلٹے، صاغرین، ذلیل ہو کے. یہ ہمارے سارے جادوگروں کو ایک ہی کھا گئے، جادو جو ہم نے کیے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی مارا تھا، ہر چیز اڑ گئی. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، ڈال دیے گئے جادوگر، ساجدین، سجدہ کرنے والے، یعنی سجدے میں گر پڑے جادوگر. قالوا، کہنے لگے، آمنا، ہم ایمان لیا، برب العالمین، عالمین کے رب پر. انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں، یہ تو بہت کچھ اور چیز ہے. رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کے رب پر ایمان لائے. قال فرعون پر چیخ اٹھا. آمنتم بھی، اصل میں آمنتم، کیا تم ایمان لیا ہے، قبل اسے کہ ان آذن لکم، کہ میں تم اجازت دوں. ان ھذا، بے شک یہ، لمکر، یہ تو بڑا دھوکہ ہے. مکر تمو ہو، جو تم مکر کر رہے ہو، یہ دھوکہ دے رہے ہو، فی المدینہ، شہر والوں کو، لتخرجوا منھا، تاکہ تم ان کو نکالو یہاں سے، اہلا، ان شہر والوں کو یہاں سے نکالو. یہ تو تم دھوکہ دے رہے ہو. وہ بڑا غصے میں آ گیا. فسوف تعلمون، ان قریب جان جاؤ گے. لأقطعن، میں ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، مختلف طرح سے، ایک طرف دائیں ہاتھ پھر بائیں پاؤں، اس طرح. ثم پھر لأصلبنکم، میں ضرور تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، اجمعین، سب کو. جی، لأصلبنکم کون سا سیکھا ہے امیر محمد؟ مائک کسی کا کھلا ہوا ہے. امیر محمد، لأصلبنکم کون سا سیکھا ہے؟ اس میں لام تو تاکید ہے، اور حضور اسلے بننا، اسلے اس میں تفضیل تو نہیں ہے، صیغہ وہی درشد سنا، وہی جمع درشد، متکلم. وہی درشد بتائے. وہی درشد کون سا سیکھا ہے؟ صرف آواز آ رہی ہے؟ لأصلبنکم، جی آ رہی ہے. نون ثقیلہ، نون ثقیلہ، لام تاکید، نون ثقیلہ.
جی حکم اس میں لام ضمیر تاکید بانون، ہاں بانون لام ثقیلہ کا ہے۔ تاکید بانون لو صلی بنکم، یہ سارے لوقتینکم، یہ لو صلی بنکم، یہ یہی ہے۔ اس نے کہا میں تو رسول قالو، تو جادور نے کہا انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وما تنقموا، تمہیں کیا برا لگا ہے منا، ہم سے، اللہ یہی ہے نا کہ ان آمنا بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی آیت پر ایمان لیا ہے، لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس آ گئے ہمیں معلوم ہو گیا کہ حق یہ ہے، تو تمہیں کیا تکلیف ہوگی؟ ربنا، پھر انہوں نے صبر اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ اگر یہ ہمیں تکلیف بھی دے تو کیا کرنا، یا ہمارا رب افرغ علینا صبر، انڈیل دے ہم پر صبر کو، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت ایمان کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں دینا۔ تو یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفات المصابیح، کل ہم نے آج میں نے آپ کو ایک چیز سینڈ کی تھی، آپ نے دیکھی سب نے؟ گروپ میں کی سینڈ کی تھی میں نے؟ تیسے صاحب کا ہاں جی، تھیسس میں نے آپ کو بھیجا تھا، آپ اپنے پاس اس کو رکھیں، پی ڈی ایف کام آئے گا، اس میں بڑے اچھے اچھے ٹاپک ہیں، بڑی اچھی چیزیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ جی تو حضرت، وہ ہاں وہ آپ کے کام آئے گا کسی بھی وقت، بہت ساری چیزوں کو۔ اچھا جی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مساجد کی جگہ نماز پڑھنا، اس بارے میں وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرماتے ہیں آپ علیہ السلام امر رسول اللہ، آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ببناء المسجد، مسجدوں میں، فی الدور، یہ جو محلے کی مسجدوں سے متعلق، ان ینظف و یطیب، کہ انہیں پاک اور صاف رکھا جائے۔ محلے کی جو مسجد ہے، ایک مسجد ہے جامع مسجد ہوتی ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں جامع مسجد، جامع مسجد اسے کہتے ہیں جس میں جمعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو جامع جس میں جمعہ نہیں ہوتا، صرف پنج گانہ نماز ہوتی ہے، اسے مسجد کہتے ہیں، تو محلے کی مسجد یہاں اسے کہتے ہیں۔ وعن ابن عباس روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت بتشیید المساجد، مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ مساجد کو چونا لگایا جائے، گچ کیا جائے، زینت و آرائش کیا جائے، یہ نہیں ہے۔ قال ابن عباس کہتے ہیں اللہ تو زخرفنا کما زخرفت الیہود والنصارى، تم ضرور اس طرح مسجدوں کو آراستہ کرو گے جس طرح یہود و نصارہ کرتے تھے۔ مسجد بالکل سمپل ہونی چاہیے، مسجدوں میں اتنا رنگ و روگن اور اتنی سینریاں نہیں لگنی چاہیے، بالکل مسجد سمپل ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اتنے نام اور اتنی چیزیں نہیں ہونی چاہیے مسجدوں میں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک بندہ تھا، میں نے اس کو دیکھا، اس نے شوق تھا اس کو، پوری مسجد اس نے، مطلب جو اس کو اچھی چیز لگتی، کوئی مطلب ایسی فلیکس ہوتی، اس طرح ہوتا، یا سمجھو کہ جو چینی کے برتن اس پر اللہ کے نام لکھے ہوتے، پتہ نہیں کیا کیا، ساری مسجد اس نے ایسے بھر کے رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے بندے نے محبت تو تھی، لیکن اس کو سمجھانا چاہیے تھا کہ مسجد بالکل سمپل ہونی چاہیے، کچھ بھی نہیں، اللہ کا، اس اللہ کے رسول کا نام، بس ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ میں سے کوئی مسجد کا متولی ہو تو بس کچھ بھی نہ، کچھ نہ لکھوائے باقی، ٹھیک ہے نا۔ قرآن پاک تو موجود ہوتا ہے، کچھ بھی نہ لکھوائے۔ ہمارے بڑے اب تو یہ مطلب بہتر یہ کہ کچھ بالکل سمپل ہونی چاہیے مسجد، بندہ نماز پڑھے سکون سے، بس کہیں ذہن نہ جائے، ٹھیک ہو سر گیا۔ آج کل تو خلفائے راشدین کے بھی نام لکھے ہوتے ہیں، اور جیسے قرآن، اب جیسے دوسرے مکتبہ فقہ والوں کو جس دوسرے سیکشن ہوتی ہے وہ بھی لکھوائی جاتے ہیں، جیسے کہ الصلاۃ والسلام علیکم یا بہت ساری رسول چیزیں اللہ۔ لکھی جاتی ہے، بالکل سمپل ہونی چاہیے، سمپل مسجد سمپل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ اب تو خلفاء راشدین سے آگے، اب وہ ایک مسجد، کل ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ ایک مسجد میں گئے، وہ پیر صاحبان کے نام لکھے ہوئے تھے، ان کی جو پوری وہ نسب تھا نا، وہ شجر نسب، وہ لکھا ہوا تھا پورا مسجد کے اندر۔ تو یہ چیزیں مطلب یہ مسجد بالکل سمپل ہونی چاہیے، یہ چیزیں جو ہے ایسی مطلب جو ہے میرے خیال میں بالکل کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، مسجد بالکل سمپل ہونی چاہیے، صاف ستھری، ٹھیک ہے۔ من اشراط الساعۃ،
ٹھیک ہے. قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ ان یتباہی الناس فی المساجد، لوگ مسجدوں میں تکبر کریں گے کہ یہاں ہماری مسجد بہت بڑی ہے، دیکھو ہم نے سنگ مرمر بھی ڈالا ہوا ہے، ہم نے یہ بھی مارا ہوا ہے، ہم نے یہ بھی ہمارا تو اس کا مینار بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ قیامت کی نشانی میں سے. وان انیس روایت انس سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عزت علیہ، پیش کی گئی مجھ پر اجور امتی، میری امت کی اعمال پیش کی گئی، حتی القضاء، یہاں تک کہ جو وہاں یعنی کھنکار ہے یا تھوکے وہ بھی یخرج الرجل من المسجد، جو آدمی مسجد سے اس کو نکالتا صاف کرتا ہے. وہ علیہ، ٹھیک ہے، اور مجھ پر پیش کی گئی ذنوب امتی کے گناہ، فلم ارى ذنبا اعظم من سورۃ من القرآن، اس سے بڑا گناہ میں نے نہیں دیکھا کہ اس سے کوئی قرآن پاک کی آیت اس نے یاد کی اور وہ بھول گیا. ٹھیک ہے، اوتی رجل من ثم نسیہ، یعنی آیت یاد کی پھر وہ بھول گیا. اس لیے قرآن پاک جو بھی یاد کریں اس کو دہراتے رہیں. ٹھیک ہے، تو مسجد کی صفائی کا بھی اس میں آ گیا کہ جو مسجد کی ایک چھوٹی سی بھی صفائی کرتا ہے وہ بھی نیکی نبی علیہ السلام تک پہنچ جاتی ہے. وان بریدہ رضی اللہ عنہ قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ علیہ وسلم بشر المشائین فی الظلم المساجد، خوشخبری دیجیے چلنے والوں کو جو اندھیرے میں چلتے ہیں مساجد کی طرف، بنور الطعام، مکمل نور کی خوشخبری دیجیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن جو مسجد کی طرف جاتے ہیں انہیں خوشخبری دیجیے نور کامل کی. ٹھیک ہے، تو مسجد کو جانا، نماز پڑھنا بڑی بات ہے. وان ابو سعید خدری قال قال وسلم اذا رأيتم الرجل، جب تم دیکھو نا کسی آدمی کو یتعاہد المسجد، مسجد کو آباد کرنے میں لگا رہتا ہے، فاشهدوا له بالایمان، تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. فإن اللہ یقول، اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد، اللہ کی مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. وعن عثمان بن مظعون روایت کرتے ہیں قال یا رسول اللہ کے رسول اذن لنا فی الاختصاء، ہمیں خصی ہونے کی اجازت دیجیے. یعنی خصی ہو، جیسے جانور کو خصی کیا جاتا ہے نا، تو ہمیں بھی خصی ہونے کی اجازت دیجیے. فقال رسول اللہ علیہ وسلم لیس منا من خاصیہ ولا اختصا، کسی ہم میں سے وہ بندہ نہیں جو خصی ہوگا یا دوسرے کو خصی کرے گا. ان خصا امتی، میری امت کی خصا یہ کہ الصیام، روزے رکھے، جس کی شادی نہیں ہے وہ روزے رکھے. فقال فرمایا اے دن لنا فی السیاح، یا رسول اللہ ہمیں سیر و سیاحت کی اجازت دیجیے. فقال فرمایا ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کا سیر و سیاحت جہاد ہے اللہ کی راہ میں. فقال، کہا گیا اے دن لنا فی الترحب، یا رسول اللہ ہمیں رہبانیت کی اجازت دیجیے کہ ہم ہر چیز چھوڑ کے بس الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائیں. فقال فرمایا ان ترحب امتی، میری امت کی رہبانیت یہ کہ الجلوس فی المساجد، مساجد میں بیٹھنا، انتظارا للصلاۃ، نماز کا انتظار کرنا، یہ آپ کی رہبانیت ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں جی، جی صرف میں اپنا نحو میں آپ پڑھ رہے تھے، شرح میں تعامل، یہ کہاں تک پہنچی شرح میں تعامل آپ کی؟ افعال ضم بعیسا سے پڑھنا ہے. فارزم، ٹھیک ہے. یہ آپ نے پہلے پڑھے ہوئے نا میرے خیال میں، ساری چیزیں آپ نے ایک مرتبہ دیکھ لی ہے نا. اس میں اصل کام تو نحو اس میں آپ نے پڑھ لیا تھا، افعال مقاربہ آپ کے ہو گئے. ٹھیک ہے جی، اس میں افعال مد و ضم، یہ افعال مد و ضم، ٹھیک ہے. افعال قلوب ہو گئے، پھر حسب تو ظنن تو ٹھیک ہو گیا، پھر مصادر قیاسی، اس میں فاعل. اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد شروع کا باب بہت اہم تھا. ٹھیک ہے، وہ میرے خیال میں آپ نے پڑھ لیا، میری میں جب نہیں تھا تو وہ اصل وہ تھا جو آپ نے کاف کتنے معنوں میں آتا ہے، با کتنے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی، من کتنے معنوں میں آتا ہے، یہ سارا تھا. لیکن چلیں ابھی یہ دوبارہ تھوڑا سا ان کا جو ہے وہ سمجھو کہ آپ کو ریوائز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، باقی بات جو آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے افعال متضم کی، نحو میر میں آپ نے پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے،
مد ہو فعل مدہ، کتنے فعل مدہ؟ نعم اور دو ہے، حبذا. حبذا. جی جی ٹھیک ہے. نعم اور قرآن پاک میں اس کا استعمال ہوتا ہے نا، نعم اور حبذا کا. جی جی حضرت. فعل حضرت مدہ ضم نام پہلا ہوگا نام. نعمہ ہوگا. ہاں نیم ہوتا، نیم نیم. نام بولتے ہو ہاں کو اصل بولتے ہیں. ہاں نیم المولا و نیم النصیر آپ نے پڑھا ہے نا. بالکل حضرت، سبحان اللہ. جی. اس کی اصل ہے نائمہ ہے، فا کلمہ مفتوح، عین کلمہ مکسور، عین کلمہ کی اتباع میں فا کلمہ کو کسرہ دیا، پھر تخفیر عین کلمہ کو ساکن کر دیا، نیم ہو گیا. نیم کے فاعل کی کتنی صورت ہے؟ نیم فاعل کی 3 صورت ہے. نیم کا فاعل کبھی اس میں جنس معرب باللام ہوتا ہے، جیسے نیم الرجل حامد، ٹھیک ہے. اور نعم الرجل اچھا آدمی. الرجل نعم کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع اور حامد مخصوص بالمدح ہے، اس لیے مرفوع ہے کہ مبتدا ہے، اور نعم الرجل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ انشئیہ ہو کر مبتدا کی خبر ہے. یا پھر وہ حامد اس لیے مرفوع ہے کہ وہ مبتدا ضمیر محذوف کی خبر ہے. ٹھیک. آگے نعم الرجل ہوا خالد، اچھا آدمی وہ حامد ہے. تو پہلی صورت میں جب حامد کا رفع مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے ایک جملہ ہوگا، یعنی یہ جملہ انشائیہ یہ. اور دوسری صورت میں جب حامد مبتدا محذوف کی خبر 2 جملے ہوں گے، یعنی پہلا جملہ فعلیہ. یہ آپ سمجھ، مجھے تو نہیں آ رہا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ چیز. آ رہی کسی کو سمجھ؟ کس کو سمجھ آ رہی ہے جو آپ نے پڑھ رہا ہے؟ کوئی ہینڈ ریز کریں گے؟ جی حسن رضا سمجھ آ رہی ہے جو آپ نے افعال مد و ضم پڑھے ہیں؟ جی حضرت، اس پہ ہم لوگوں نے ڈسکشن بھی کیا تھا وہ مفتی بیان صاحب کے ساتھ افعال مد و اس ضم کا کے بارے میں. بس یہ کتاب آپ کی ہو گئی سمجھو کہ ٹھیک ہے نا. اس کا اصل جو تھا نا وہ وہی پیچھے والا پڑھنا تھا. باقی یہ جو افعال مد و ضم وہ جو آپ نے نحو میر میں پڑھے ہیں نا، وہ اس کو ہی آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو آپ نے دہرانا ہے. جو اس کی تعریف ہے نا کہ اس کا ایک فاعل ہوتا ہے کہ مخصوص بالمدہ ہوتا ہے. جی مختوم عادل صاحب، مخدوم صاحب. جی یہی کہہ رہا تھا کہ نہیں آ رہی تھی سمجھ میں. نہیں یہ اس کا مجھے خود احساس ہو رہا ہے کہ نہیں اس کا یہ انہوں نے جو ہے نا بہت زیادہ وضاحت کی ہوئی ہے، بہت آگے جو ہے نا. یہ ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اتنی سمپل چاہیے چیز. ٹھیک ہے، آپ کے لیے جی ہمیں سمپل چیز چاہیے کہ نعم کا فاعل کیا ہوتا ہے اور مخصوص مدبل کیا ہوتا ہے، بس سمپل ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے، اتنا لمبا. یہ جو پرانے جو ہوتے تھے لوگ، بہت بات میں ٹائم ان کے پاس کافی ہوتا تھا. جب شروع ہوتے تھے نا پھر وہ کتنا بال کی کھال اتارتے. آواز میں پڑ جاتے. آپ نے اتنا کام کر جاتے تھے. اب یہ یہ نہیں ہے. حضرت جو آپ ابھی بتا رہے تھے کہ ان افعال کے فاعل کے بعد آنے والے اسم کو مخصوص بالمدح اور مخصوص بالجم کرتے ہیں. حضرت اس کا ہاں تھوڑا سا 1 منٹ میں وضاحت کر دے تو پھر وضاحت کر کے آگے بڑھ جائیے تاکہ تھوڑا کلیئرٹی مل جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کتاب میں صرف ہم نے پڑھنا جو تھا نا، یہ نہیں پڑھنا تھا. جو پڑھنا تھا وہ پیچھے پڑھنا تھا. یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس کا ادھر سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ تو آپ نے سارا پیچھے پڑھا ہوا ہے نا، جازم ناز. اصل اس کا جو پڑھنا تھا نا وہ یہ تھا کہ با کتنے معنوں میں آتا ہے. حرف جار ہاں یہ حرف جار پڑھنے تھے بس اس کے. یہ کتنے پڑھنے معنوں تھے میں حرف ہے؟ جار، یہ کتنے معنوں میں اور کس طرح یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی حضرت. یہ الصاق، استعانت، تعلیل، مصاحبت، تعدیہ، مقابلہ، یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ کن کن معنوں میں با استعمال ہوتی ہے. حرف جر لام میں کس طرح معنوں میں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حرف جر من جو ہے کس طرح استعمال ہوتی ہے، الا کس طرح استعمال ہوتی ہے، حتی کس طرح استعمال ہوتی ہے، الا کس طرح استعمال ہوتی ہے، ان اور فی کس طرح. یہ بس اتنا پڑھنا تھا اس کا، اور پڑھایا بھی اتنا ہی جاتا ہے اس میں. سمجھ آ گئی؟ اب آگے حروف مشبہ بالفعل یہ آپ کو پتہ ہے سارا. ٹھیک ہے، جی انا حضرت. انا کا عمل کا یہ انا کا آپ کو پتہ ہے سارا، لاکن کا آپ کو پتہ ہے سارا. سمجھ آ رہی؟ ما مشبہ یہ تو سارے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. جی حضرت، بالکل بالکل حضرت. نہیں حضرت، یہ کتاب میرے کو بہت اچھی لگی. شرامیت العامل لفظوں کی معنی، جیسے الحمدللہ اللہ کل حال بولتے تو جی جی تقریباً لوگ اللہ کے معنی پرہیز کرے، مگر میں کرا اللہ با معنی فی، تو فی اسے ہاں بہت آسانی ہوئی میرے کو. ہاں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حروف جارہ جو ہے نا وہ
کل کا دن اور پرسوں کا دن 2 دن پھر اس کو دوبارہ تھوڑا سا دہرائی کریں گے، حروف جارہ کی دہرائی کہ یہ ہے بس. اس کے بعد اگلی ہدایت النحو شروع ہو جائے گی اس کی جگہ. ٹھیک ہے، وہ بہت پیاری کتاب ہے. تو وہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا وہ افعال مد و ضم، اس کے لیے ہمارے پاس بہترین نحو میر ہے. ٹھیک ہے، نحو میر جو افعال مد و ضم تو باب ہے نا افعال مد و ضم کا، اسی کو دیکھنا ہی کافی ہے. میری کوشش ہے کہ آسان کام کیا جائے، بالکل عوام مطلب آپ کے لیے جو نا سمجھنے میں بھی آسانی ہو، یاد کرنے میں بھی آسانی ہو، مشکل میں نہ ڈالا جائے. ٹھیک ہے جی، مقصد یہ ہے کہ اگلے کو یاد کرنے میں آسانی ہو اور اس کا دل بھی لگے گی. یہ دیکھیں افعال مقاربہ آ گیا نا، ٹھیک ہو گیا. یہ افعال مد و ضم آ گیا، بس ایک ہی پیج میں سارا کچھ آ گیا. افعال مد و ضم 4 ہے، نعم، بیس، حبذا اور سا. ان میں سے نعم اور حبذا مدح کے لیے اور بیس اور سا ضم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان افعال کے فاعل کے بعد آنے والے اسم کو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، مخصوص بالمدح ہو جائے گا یا مخصوص بالضم. افعال مدح ضم کے فاعل کے لیے شرط یہ کہ وہ یا تو معرف باللام ہو، جیسے نعم الرجل زید، ٹھیک ہے، یا معرف باللام کی طرف مضاف ہو، جیسے نعم صاحب القوم زید. ٹھیک ہو گیا. یا فاعل ایسی ضمیر مستتر ہو جس کی تمیز ناکرہ منصوب لائی گئی، جیسے نعم رجل زید. یہ تیسرے کو آپ نہ بھی یاد کریں تو کوئی نہیں. اس میں نعم کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو اس میں پوشیدہ ہے، اور راجل اس کی تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. حبذا زید میں حب فعل مدح ہے. ٹھیک ہے جی، زا اس کا فاعل ہے اور زید مخصوص بالمدح ہے. بس اتنا ہے. دیکھیں نعم الرجل زید، نعمہ کیا ہے؟ فعل مدح، الرجل مخصوص بالمدح ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کا الرجل اس کا فاعل ہے اور زید مخصوص بالمدح ہے. اتنی چیز ہوں گی. ایک ہو گیا یہ افعال ہو گئے، پھر کا فاعل ہو گیا، پھر مخصوص بالمدح ہو گیا. افعال مد و ضم 4 ہیں، نعم، بیس، حبذا اور سا. ٹھیک ہو گیا. تو ان میں سے نعم اور حبذا مدح کے لیے اور بیس اور سا ضم کے استعمال ہوتے ہیں. ان افعال کے فاعل کے بعد آنے والے اسم کو مخصوص کہتے ہیں. یعنی یہ افعال ہوں گے، اس کے بعد ان کا ایک فاعل آئے گا اور اس فاعل کے بعد جو نام آئے گا وہ مخصوص بالمدح ہو. جیسے نعم الرجل، کتنا اچھا آدمی ہے. نعم فعل ہے نا، الرجل اس کا فاعل ہوگا، کتنا اچھا آدمی ہے. کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ زید کی تعریف ہو رہی ہے، یہ مخصوص بالمدح ہے. ٹھیک ہو گیا. بیس الرجل زید، کتنا برا آدمی، کون ہے جی؟ زید. بس بات ختم. سمجھ آ رہی ہے اب حسن رضا؟ جی جی حضرت، بالکل بالکل حضرت. ہاں، بس اتنا یاد کرنا ہے، آسان یاد کرنا ہے، ہم نے آسانی کو لینا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو ہوگی کتاب آپ کی مکمل. کون سی کتاب آپ کی؟ شرامیت العامل. شرح حضرت میں تعامل. ٹھیک ہو. اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو نعمہ ہے اس میں ہوا ضمیر جو ہے فاعل اس کا پوشیدہ ہے. نعمہ کا مطلب کیا ہے اردو میں؟ بہت اچھا، اس کی تعریف ہو رہی ہے نا، کتنا اچھا، کتنا آدمی. اچھا آدمی ہے. ہاں، کون ہے جی؟ الرجل، وہ جو کون آدمی اچھا ہے، وہ اس کے آگے زیدن، وہ مخصوص بالمدح، مخصوص جو خاص کیا گیا بالمدح، مدح کے لیے. اس کو مخصوص کا معنی ہوتا ہے خاص کیا گیا ہے بالمدح، مدح کے لیے. تو وہ جو اس کی مدح ہو رہی ہے، پہلے ہو رہا نعم الرجل، کتنا اچھا آدمی ہے. اب کون آدمی ہے؟ زیدن، زید. ٹھیک ہے، ٹھیک وہ ہے. تو زید. جی جی، جی تو ہوا ضمیر نعمہ میں کیوں ہے؟ وہ ہوا تو اس وقت ہے جب کچھ نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے. ابھی تو اس میں زید. ابھی یہ تو جو ہے نا، ابھی کاوی تو کے ہوا ضمیر متعلق اس ہے، وقت. نعمت البدت، ہاں، ہوا ٹھیک ہے. ضمیر نعمت اس وقت ہے جب البدت اس میں حاضر، اس میں بدت فاعل ہے. یہ دیکھیں نیم، یہ جو ہے نا نیم جو ہوا ضمیر اس وقت ہے جب اس کے بعد الف لام والا نہ ہو. نعم راجل زیدن، اس میں نعم کا فاعل ہوا ضمیر ہے، وہ اس وقت ہے جب اس کا الرجل فاعل اس کا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. ٹھیک، صحیح، ٹھیک. ہاں، اس میں استاد محترم کل یہ آپ جو نے حدیث ہے جی، نعمت البدت حاضی، اس میں نعمت بدت فاعل ہے. ہاں، البدت فاعل ہو گیا نا، حاضی مخصوص بالمدح یا اشارہ. صحیح ہاں، صحیح. تو یہ استعمال ہوتا ہے، اتنا ہی استعمال ہوتا ہے، ایک ہی پیج اتنا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ ہم نے مختصر اور ذہن میں بٹھانا ہے بات کو. ٹھیک ہو گیا. تو کل کی پریکٹس بھی اسی کی ہوگی. اپنا جو ہے وہ اس کی جو ہے نا شرح میں تعامل کی، صرف اس کو آپ کو دکھایا جائے گا
کہ یہ فا کتنے معنوں میں آتا ہے، با کتنے معنوں میں آتا ہے، اور من کتنے معنوں میں آتا ہے، اور کس طرح کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے ہی ہفتے ہم شروع کریں گے جو ہے وہ ہدایت النحو. بہت اچھی کتاب ہے. ٹھیک ہے، ہدایت النحو آپ نے پڑھ لی، نحو آپ کی وہاں کمپلیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. حضرت یہ سفیان بھائی میسج ڈالے ہیں کہ بیچ میں ہم پیس رہے ہیں، اور اوپر مخدوم بھائی لکھے ہیں کوفی اور بصریوں کی جنگ. تو یہ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں لوگ؟ یہ انہیں سے پوچھیں. حضرت ہدایت النحو میں ہے نا 2 فعل رہتے، اس کا ایک فاعل رہتا. ہاں جی، ہاں، ہاں تنازع شدنگی. وہ تنازع تنازع فعل. جی تنازع. حضرت جو ہے ٹائم کا جو خیال رکھیں، یہ سب تو چلتا رہے گا. ہاں، وہ بس میں نے بتانے کا مقصد تھا آپ کو یہ کہ یہ چیزیں تو ہو گئی نا. آپ کو نہیں کہہ رہے حضرت، یہ ہمارے دوست لوگ ہیں نا، وہ تھوڑا شغل کرتے، تو میں ان سے کہتا ہوں تھوڑا رحم کرو ہم لوگ کے اوپر بھائی. نہیں چغل کرنے سے پڑھائی میں مزہ آتا، سیریس پڑھنے کی ہم کو عادت نہیں ہے. اچھا چلیں، اب یہ چیزیں ہو گئی. یہ جو رہنما ترکیب اس کو ہم کچھ دن اور چلائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں ترکیب آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جو کمی ہوگی نا شرح میں طابل میں ترکیب کی، تو اس میں آسانی ہے. اس کو 1 مہینہ اور چلائیں گے، ترکیب آپ کو معلوم ہو جائے گی. ساتھ ہدایت النحو ہوگی، تو یہ اگلے 3 مہینے میں انشاءاللہ ہدایت النحو کے چیپٹر کو ہم مکمل کریں گے، تاکہ آپ کو نحو مکمل ہو جائے گی، اور اگلے 3-4 مہینے میں صرف بھی مکمل ہو جائے. پھر آپ کے اصول سے متعلق کتابیں زیادہ چلیں گی، جو اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، پھر آگے دوسرے جو ہیں وہ آگے زیادہ کتابیں چلیں گی، تاکہ آپ ہم اپنے جو ہے اس کی طرف چلے جائیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی ترکیب تھوڑی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اصل میں میری سیٹنگ آؤٹ ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کرنا کیا ہے. پہلے میں جب سیٹنگ کر لیتا تھا نا، تو یہ فوراً وہی پیج آ جاتا تھا. PDF کا سیٹنگ اڑ گئی ہے، یا تو دوبارہ اس کو مجھے کرنی پڑے گی. یہ مجھے بالکل ہی تنگ. اچھا یہ ہے، ٹھیک ہو گیا. جی کدھر گئے فیان صاحب؟ کدھر گئے فیان صاحب؟ ہاں جی، یہ کچھ ترکیبیں یہاں آ رہی ہیں. کچھ جب ہم نحو پڑھیں گے نا، اس میں قوانین آ جائیں گے نا ہدایت النحو میں، کہ فعل. ہاں ٹھیک ہے نا. کل ہم نے کہاں تھا، فضل 1 پیج ہم نے کر لیا تھا. ٹھیک ہے، آج ایک اور کر لیتے ہیں، تاکہ پھر آسانی ہو نمبر جائے 9 گی. یہ ایک پیج ہاں ہے سر. یہ ہو گیا تھا. اچھا آگے ہے، دیکھیں یحیی الارض بعد موتها. اب آپ نیچے نہ دیکھیں، آپ صرف غور کریں. یحیی الارض بعد موتها. یحیی وہ زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها زمین کے مرنے کے بعد. اب آرام سے آپ ترکیب کریں گے. ٹھیک ہے، یحیی فعل، احیا یحیی باب فعل، اکرم یکرم. باب کون سا ہوگا؟ یہ باب فعل احیا یحیی. ٹھیک ہو گیا. احیا یہ افعال مصدر ہو جائے گا، یعنی کسی بھی چیز کو نکالنے کے لیے وہ اس طرح نکالتے ہیں، جیسے اکرم یکرم اکرامن. احیا یحیی احیاء زندہ کرنا. تو یحیی واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر کا فعل، الارض زمین. ٹھیک ہے، اس نے زمین کو زندہ کیا. بعد مضاف، موت مضاف الیہ، مضاف حاضمیر مضاف الیہ. موت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بعد، پھر یہ بعد کو مضاف ہو جائے گا. بعد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول. کون سا مفعول ہو جائے گا؟ بعد قبل. یہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ ظرف زمان ہے حضرت. مفعول فی ہوتا ہے نا. جی تو ہاں، مفعول زمان بھی، تو مفعول فی. ہاں مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلی خبری ہے بس. حضرت اس میں جیسے بعد موتہا، اب ہاں ہاں اس میں یہ میرے مطلب یہ بات سمجھ مجھے نہیں آ رہی ہے کہ یہ مضاف الیہ کیسے بن رہا ہے بعد؟ دیکھیں اب، ہاں بعد مضاف ہو گیا نا، اس کے بعد کیسے؟ موتی مضاف الیہ ہو گیا نا. ہم نے تو یہ پڑھا ہے نا کہ اردو ترجمے میں اگر کا آتا ہے، کی آتا ہے، تو اس میں مضاف ہوتا ہے، مضاف الیہ. اب اس میں ہاں کون سی چیز؟
अब उस मौत पे के मौत बाद के आगे बाद मौत के बाद, मौत मौत बाद के आ रहा है ना। आ ये रहे आ हैं गया। के। हम्म, हाँ ये आ- ठीक ठीक हजरत है। बोलना चाह रहा था लेकिन नहीं बोला। ठीक है, हाँ ठीक है। इसमें अच्छा, clear अब है। आगे बिल्कुल आसान है। कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, इसकी कोई तरकीब करे, बिल्कुल आसान है। कल हजरत कल मैं क्वेश्चन हाँ जी, करती हूँ। देख कल्लमा नीचे नहीं देखना। माजी, मैं कल 2-3 कल जो है ना आपने ये करना है, अभी भी आज इसको कल आपने इसको खुद इसको ना सिर्फ अरबी देखनी है कि मैं ये कितना कर सकती हूँ। कल्लम फेल है, फेल होगा उसका फाइल होगा, फिर मफूल होगा और उसके मुताल्लिकात होंगे। इतना सा काम है जी। अब करें जी जी। हजरत कल्लम कल्लम फेले माजी का सीगा है, फेले माजी हाँ सीगा हाँ वाहिद और गायब का। ठीक। हाँ और अल्लाह जो है वो इसमें जलालत है। कल्लम अल्लाह वो मूसा तकलीम है, अल्लाह ने मूसा से हकीकतन कलाम फरमाया। तो अल्लाह इसमें जलालत फाइल हो जाएगा, मूसा जो है मफूल होगा क्योंकि हाँ मूसा से जी बात मफूल हाँ जी बिही, भी मफूल हाँ बिही जाएगा होगा। हाँ जी ठीक है। हाँ और तकलीमन, हाँ तकलीमन का मतलब है हकीकतन। नहीं, अब ये ये समझ मफूल मुतलक हो जाएगा। मफूल मुतलक आपने पढ़ा ना, मफूल मुतलक किसे कहते हैं? जो फेल का मस्दर होता है, मा कबल फेल का क्या होता है? कल्लम फेल। फेल है ना, ठीक है, उसका सही। मस्दर। ठीक है, तो ठीक है, मफूल मुतलक होगा। अब फेल अपने मफूल फाइल भी और मुतलक से मिलकर मफूल जुमला भी हो जाएगा। ठीक है। चलिए खबरी है। इतना आसान है, बिल्कुल ही आसान। बस आपने ये देखना है कि वो हालत रफ़ी में क्या है, हालत जो आपने अच्छी तरह अगर बार बार जब भी मौका मिले, हफ्ता 1-1.5 हफ्ते में 15 दिन में नहवे मीर को आपने रिवाइज करना है, उससे सारी चीजें आपकी खुलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, कोई और? युनफिकून अमवालहुम, अब देखें ना, यहाँ युनफिकून हो गया, कल्लम अल्लाह हो गया, युहिल अर्द, ये सारे सलासी मजीद फी के सीगे हैं। इसलिए आपको हम वो तरकीबें करवा रहे हैं जिसमें सलासी मजीद फी की वो सारी चीजें आती हैं। ठीक है ना, तो उसमें सुलासी, आपने कल सुलासी मजीद फी में जैसे आप कल फरमा रहे थे ना कि अमर का बनाए, ये चीजें मुझे समझ नहीं आ रही है मजीद फी में। ये मतलब जैसे चले आप कहते हैं मारूफ का पड़े मजूल मुदारे, तो ये तो वैसे ही कानून उसमें वही अप्लाई हो रहा है जैसे सरफ सरफ सरफ, ऐसे ये हाँ आसान है। अब सरफे सगीर भी हाँ मुझसे नहीं बन रही है इसकी, मतलब कायदा मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका। और मैं ये आपने बात, सिर्फ मैं जब इस पे को आपने इसको कर रही थी ना, तो इसमें है कि भाई तफीलुन, अब तफीलुन के वजन पे कोई सीखा बन ही नहीं रहा। तफील ये तफील मेरे मस्तर होता है। जहन हाँ, तफील मस्तर होता है। ठीक है, तो में आपने सिर्फ ये देखना है कि ऊपर जो आपको नक्शा दिया गया है ना कि सर्रफा युसर्रिफु तसरीफन, आपने इसको एक मरतबा थोड़ा सा जबान पर चढ़ा देना है। ठीक है ना, सर्रफा ये माजी हो जाएगी, युसर्रिफु ये मुजारे हो जाएगा, तसरीफन ये मस्दर है। मस्दर की गर्दान नहीं होती, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है कि ये बाब तफील है, तसरीफन। बात। ठीक है ना, हाँ ये और बाब, मुसर्रिफुन क्या है? इसमें मुसर्रिफुन, फाइल है, इसमें फाइल है। ठीक है। वसुरिफा फिर हाँ, मजूल के दो सीगे आ गए, फिर वो जुल की हमारा, फिर वो हाँ हमारा हाँ दर आ गया, हाँ फिर फजा जी मुसर्रफुन। ठीक है, सही। हाँ ठीक है, थोड़ा सा गौर करेंगे जी। ये आखिरी आयत कौन इसकी थोड़ा सा कोशिश करेगा कि इसकी तरकीब की जाए? जी इंजीनियर साहब, जी रिजवान साहब। ये रहती है पानी लिया बेटा। युनफिकूना, ये फेले माजी मारूफ जमा मुजक्कर गायब का है, वाव इसमें फाइल है। जमा गायब का है, और बाब कौन सा है ये साथ में बताना है। बाब सर, बाब तो सर नहीं बता पाएंगे। हाँ, एक बाब और फेल इफार, इफार। भाई, कौन सा फेल बताए इसको आप? हाँ, पहले जमा माजी मुजक्कर बताए। गायब। फेले मुजारे, हाँ फेले मुजारे, फेले मुजारे मारूफ, हाँ जी, ठीक फेले है, ठीक मुजारे चले। मारूफ जी। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया, आगे। इसमें वाव फाइल हो गया, और अमवाला ये से मफूले भी हो गया, वह हुआ मुजाफ, और हम इसका मुजाफ इलैह। अमवाल मुजाफ, हम जबर मुजाफिर, मुजाफ इलैह मिलकर फी मफूल भी हो जाएगा। मफूले भी बनेंगे जी सर। हाँ हाँ और इब्तिगा मरज़ातिल्लाहि मफूले लहू हो जाएगा इसका। ठीक हो गया। चलिए, कुछ तो पता चला ना इसका। जी यानी इस, हाँ इस तरह कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह ये आगे और चले जाएंगे। ठीक है, जी। अरसलना का शाहिदन,
چلے یہاں سے کل یہ بتانے کا مقصد ہے کہ تھوڑا سا آپ دیکھیں گے نا، تھوڑی سی دو چیزیں آپ گروپ میں آپ سے عرض کروں گا کو. ایک تو اس میں گردان بار بار سنانی ہے گروپ میں، دوسرا یہ چیزیں آپ نے ایک ڈسکس کرنی ہے. تو تھوڑی سی بار بار جب ڈسکس کریں گے نا تو یہ چیزیں اتنی کوئی مطلب آسان ہے کہ آپ کو لطف آئے گا کہ یار یہ تو بالکل ہی آسان ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس پر ذرا غور کیجیے گا. اچھا آگے اب ہم آئیں گے، پہلے ہم بہار شریف پڑھ لیں گے، تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ آخری جو ہماری گردان کا ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے. صرف برتال بھی ہے حضرت. صرف بھترالوی اس کا بھی اینڈ کرتے ہیں، بس اس کا بھی اینڈ کر دیتے ہیں. اس کا جو سمجھنا تھا نا وہ کافی ہو گیا میرے خیال میں. اچھا یہ ہم اذان سے متعلق ہم نے مسائل پڑھے تھے. ٹھیک ہے جی، پڑھیں جی جعفری صاحب. حضرت معذرت میں ذرا کھانا کھاتے کھاتے دکان چلا رہا ہوں. چلے چلتی رہے دکان. اچھا صفحہ نمبر 467. ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جنبی کی اذان مکروہ، یہ سارا پڑھ لیا تھا. بچے کی اذان کہاں تک پڑھ لیا تھا اس کا؟ حضرت 49 سے پڑھنا ہے مسئلہ نمبر. ہاں جی ایک منٹ بیٹا. اچھا پیچھے بسم اللہ. بسم اللہ. جی مسجد محلہ یعنی جس کے لیے امام جماعت معین ہو وہیں جماعت اولیٰ قائم کرتا ہو، اس میں جب جماعت اولیٰ بطریقہ مسنون ہو چکی تو دوبارہ اذان کہنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ باقی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسجد محلہ والا آگے اذان آہستہ ہوتی ہے تو پھر اذان کہی جائے، ورنہ پہلی جماعت کافی. مسئلہ نمبر 52 ہے، اثناء اقامت میں بھی مؤذن کو کلام کرنا ناجائز ہے جس طرح اذان میں بھی. 53 مسئلہ اثناء اذان و اقامت میں اس کو کسی نے سلام کیا جواب نہ دے. ٹھیک ہو گیا. 54 جب اذان سنے تو جواب دینے کا حکم ہے، یعنی مؤذن جو کلمہ کہے اس کے بعد سننے والا بھی وہی کلمہ کہے. حی علی الصلاۃ کی جگہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے. الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ صدقت بررت کہے. ٹھیک ہو گیا. نمبر 56 جم بھی اذان کا جواب دے. حیض و نفاس والی عورت اور خطبہ سننے والے، نماز جنازہ پڑھنے والے اور جو جمعہ میں مشغول قضاء حالت میں، ان پر جواب واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، جنبی جو ہے وہ اذان کا جواب دے سکتا ہے، حیض و نفاس والی نہیں دے سکتی. جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام کلام جواب خاموش رہیں. یہ قرآن پاک بھی آپ موقوف کر دیں. اگر راستہ چل کر 58 راستہ چل رہا تھا کہ اذان کی آواز آئی تو اتنی دیر کھڑا ہو جائے، بہتر یہ ہے. اگلا ہے اقامت کا جواب مستحب ہے، یہ بھی ٹھیک ہو گیا. مسئلہ نمبر 60 ہے، اگر چند اذانیں ہیں تو پہلی کا جواب دے. ٹھیک ہے. 61 ہے، بوقت اذان جواب نہ دیا تو تھوڑی دیر کے بعد دے سکتا ہے. 62 ہے، خطبہ کی اذان کا جواب زبان سے دینا مقتدین کو جائز نہیں ہے. جب خطبہ کی اذان ہو رہی ہے نا جمعے کے لیے، پھر اس کی نہیں. 63 جب اذان ختم ہو جائے تو مؤذن اور سامعین درود شریف پڑھے، اس کے بعد اللہم ربہا یہ وسیلہ والی دعا مانگے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے شفاعت کروں گا. جب مؤذن اشہد ان محمد سے کہے تو سننے والے درود شریف پڑھے. مستوی کے انگوٹھوں کو بہت سادہ ہے یہ بھی. اذان نماز کے اذان نماز کے علاوہ اذانوں کا بھی جواب دیا جائے گا، جیسے بچے کی اذان وغیرہ. اگر اذان غلط کہی تو مثلا لحن کے ساتھ تو اس کا جواب نہیں ہے. متاخرین نے تصویب مستحب رکھی. تصویب یہ ہوتا ہے نا کہ اذان کے بعد پھر الصلاۃ خیر من النوم کہنا یا الصلاۃ کہنا یا کوئی درود پڑھنا، فجر میں خاص طور پر ہوتا ہے. 68 مغرب کی اذان کے بعد تصویب نہیں آتی. ٹھیک ہے، فوراً نماز پڑھی جاتی ہے. 69 اذان و اقامت کے درمیان وقفہ کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے، اذان کہتے ہی اقامت کہہ دینا مکروہ ہے، مگر مغرب میں وقفہ 3 چھوٹی آیتوں یا ایک بڑی آیت کے برابر ہو تو نمازوں میں اذان و اقامت کے درمیان اتنی دیر ٹھہرے تک لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو ٹھیک ہو گیا. لیکن آج کل کے لحاظ سے آپ اس کو ٹائم کو بڑھا دیں, 3 جو ہے نا 3 آیتوں سے 13 آیتیں کر لیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ 5 منٹ کر لیں, 3 سے 5 منٹ. آپ اگر کوئی مسجد کا امام ہے تو وہ 5 منٹ کا وقفہ دے, یا 3 منٹ کا وقفہ دے, بہتر ہے. ہاں, اگر نمازی اور دور سے آتے ہیں یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے مارکیٹ ہوتی ہے, تو پھر آپ اس کو 5 منٹ کا وقفہ دیں, تاکہ وہ اذان سنتے ہوئے آ جائیں اور وضو کر کے نماز میں پہلی رکعت میں پہنچے. اتنی بھی جلدی نہیں, اتنی بھی سختی نہیں ہے کہ بھئی اذان دی اور بس فوراً نماز کھڑی کر دیں. بعض اوقات لوگ مسائل پوچھتے ہیں, تو یہ اتنا بھی وہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی ٹائم نہ دیں لوگوں کو. مقصد یہ ہے کہ آپ 3-4 منٹ دیں ان کو, لوگ جو اپنے جوش سے محبت سے آتے ہیں وہ جماعت میں شامل ہو سکیں. ٹھیک ہے جی, اس میں سختی نہ کریں اگر کوئی امام ہے تو. اگر کہیں کہتے ہیں بھئی 5 منٹ کا, اب کرتے نہیں ہم رمضان میں ہم کرتے ہیں 10 منٹ کا فاصلہ کرتے ہیں, اذان کے 10 منٹ کے بعد ہم نماز کھڑی کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے دوستوں کو؟ جی, میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی جی حضرت آ رہی ہے. آ رہی ہے ہاں, حضرت. میں وہی گزارش کر رہا تھا, میں کہ شاید سارے خاموش ہیں, پتہ نہیں میں بولی جا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو آپ میں سے تو کوئی امام تو نہیں ہوگا میرے خیال میں. چلے, جب امامت کی جگہ ملے تو کوئی نہیں. جی ہے نہیں, لیکن کی ہے میں نے حضرت, کئی بار کی ہے امامت. چلے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. تو اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھے نا کہ اذان جو مغرب کی بات جو ہے ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ 5-10 منٹ 5 منٹ 4 منٹ ٹھہرنے, تاکہ لوگ, مقصد کیا ہے اذان کے بعد لوگوں کا جمع ہونا. ٹھیک ہے جی, تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جمع ہوں. اچھا, صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا 70 جن نمازوں سے پیشتر سنت یا نفل ہے, ان میں اولا یہ کہ مؤذن بعد اذان سن نوافل پڑھے, ورنہ بیٹھا رہے. ٹھیک ہے جی. رئیس سے محلہ کا اس کی ریاست کے سبب انذار مکروہ ہے. رئیس صاحب نہیں آئے تو اس کا انذار نہیں, بس ٹائم ہو گیا, ایک ٹائم فکس رکھا ہے 15 منٹ, اتنے ہو گئے تو بس ٹھیک ہو گیا. 72 متقدمین نے اذان پر اجرت لینے کو حرام بتایا, مگر متاخرین نے جب لوگوں میں سستی دیکھی تو اجازت دی. اب اسی پر فتویٰ ہے, مگر اذان دینے, مفت میں اذان دینا ثواب کا زیادہ باعث ہے. ٹھیک ہے, متقدمین پہلے کہتے تھے کہ اذان جو ہے نا اس کی آپ اجرت نہ لیں, مؤذن فری میں جو ہے وہ کام کرے. لیکن بعد میں دیکھا کہ یہ 5 گھر نماز کے لیے مسائل ہیں کہ ہر بندہ تو اس طرح نہیں آ سکتا, پھر اس کے لیے مخصوص بندہ کرنا پڑے گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو کوئی نہیں, جو ہے وہ ایک بندے کو آپ رکھ لیں. ٹھیک ہے جی, اس کے لیے ہم جو ہے وہ کچھ حساب کتاب رکھیں گے. تو اب جو ہے مؤذن رکھنا, پھر اس کے لیے خادم رکھنا ہے اس میں, اور اس کی تنخواہ جو ہے وہ مقرر کرنا, مؤخرین نے اس کو جائز قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, اب آ گئی آخری کتاب ہماری, صرف یصرف تصریفا باب تفعیل. جی نوشین بہن, کیا اس میں مسئلہ ہے وہ بتائیں آپ. حضرت مجھے بس مسئلہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا نا, جب اس کی گردان خود آپ نے کل کہا تھا امر کی بنائے, تو وہ مجھے جی بات جی سمجھ میں نہیں. ابھی آپ نے کلیئر کیا تفعیل جو ہے وہ مصدر ہے, تو اب جی مصدر جی سے ہم جیسے ماضی اور مضارع یہ بنانے. ٹھیک ہے, جی, یہ مصدر بات سے مانے. اب یہ بالکل ہاں آسان, جب آپ کو وہ یاد ہو گیا نا, اب دیکھیں نا یہ یصرفو ہے نا, آپ کو سے پتہ چل گیا کہ یہ اس کا تلفظ ہے یصرفو واحد کا. اسی سے آپ ساری بنا دیں گے, یصرفو یصرفان یصرفون تصرفو تصرفان یصرفنا تصرفو حضرت تصرف. حضرت جی کے جی ساتھ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب جیسے میں تفیل ان کے, آپ نے مجھے تفیل ان کے باب سے نا کوئی اور مصدر دیا. ٹھیک ہے, اب آپ جی مجھے ہاں جی. کہیں ایسے, تو اب یہ قاعدہ جو ہے بنانے کا, یہ مجھے تھوڑا کنفیوز کر رہا ہے. دیکھیں آپ نے میں اب جو باب ہے نا, بناؤں, امر کیسے بناؤں؟ ہاں, امر دیکھیں, التعجیل, اب اس کو کیا نہیں, التعجیل ہے نا, ٹھیک ہے نا, التعجیل تو اس کو آپ ہاں التصریف پر لے آئیں گے, التصریف تا پہ کے لے آؤں. مقابلے میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو ہوں جائے گا التصریف. تو ٹھیک ہے. دیکھنا کہ ہاں التصریف اور التعجیل. ٹھیک ہے, ہوں اس میں الف کے مقابلے میں چلا گیا, تا کے مقابلے میں چلی گئی, عین جو ہے ہوں وہ صاد کے مقابلے میں ہے, جیم را کے مقابلے میں ہے, یا مقابلے میں چلی گئی, اور لام فا کے مقابلے میں چلی گئی.
ٹھیک ہے. تو ماضی کیا تھا, ادھر تھا ماضی تھا صرفا سواد رافا تھا, یہاں پھر اب ماضی کیا بن گیا, عین جیم لام بن گیا, اجلا. عین جیم لام اجلا. ٹھیک اجلا ہے. اور یہاں پہ بن گیا صرفا. اجلا, ادھر صرف بنا تھا, یہ بنا اجلا یؤجلو تعجیل. اچھا اجلا جو بنا, اجلا تشدید دے رہے ہیں جیم پہ, صرفا پہ جیسے جی را پہ جی تشدید. ٹھیک ہے, یہ جی جی. بات کلیئر ہوگی. اب یہ کیسے پتا چلے کہ یہ صرفا ہوگا یا صرفا ہوگا, اس پہ مکسور یا مفتو, یہ کیسے پتا چلے گا؟ ماضی اس کی ہوگی, یہ ماضی اجلا ہی ہوتی ہے اس کی ماضی. اچھا یہ ذہن میں رکھنا ہوگا, جیسے ایک کہیں کہ رٹا لگانا ہوگا, اجلا ہی ہوگا. ہاں جیسے کہ دیکھیں نا, جب ہم سامعہ ماضی, ہم کچھ بھی ہو جائے ہم سامع ہی پڑھیں گے نا ماضی کو, سمیع. سامع ٹھیک ہے, پڑھیں گے. دارابہ کی ماضی کو دارابہ ہی پڑھیں گے نا, ٹھیک ہے, صحیح ہے. داریبہ نہیں ٹھیک پڑھیں گے. یہ حضرت ٹھیک. اس کا قاعدہ پوچھ رہے ہیں کیا, باب فعل تفعیل تفعول کیسے بناتے؟ نہیں یہ وہ گردان سمجھ رہی ہیں کہ گردان میں ہاں جب تو ہم یہ کسی, حضرت یہ نصاب الصرف کا پیج نمبر 130 پہ ہے, بتایا ہے کیسے بناتے اس کو. نصاب الصرف کا پیج نمبر 130. ٹھیک ہے. حضرت یہ جو یصرفو ہے نا, تو اس میں ڈبل را ہے نا حضرت, ہاں ہاں صرف, جی جی. ہاں جی تو جی وہ بالکل. پھر وہی وزن پہ بنتا ہوا تفعیل کے, کوئی مشکل ہاں جی نہیں ہے. تفصیل کو, ہاں وہ تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی نا, وہ ظاہر ہے پوچھ ہاں رہی ہیں میں تو اس کو بتانا ہی ہے. ہاں جی نہیں نہیں میں وہی بننے کو ہینڈ ریس کرا تھا. جی جی ٹھیک ہے, صحیح ہے. جی. کوئی گردان سنائے, التمکین سے کوئی گردان سنائے. حضرت پھر میں اس کی سناؤں صرفا کی, پھر آپ ہاں کے سنائے. جب تک ان میں سے میں کوئی جی دیکھوں کوئی سے بن جائے. ٹھیک ہے, پہلے جی میں جی اس کی سنائے. بناتی ہوں ماضی کی, پھر صرف صغیر جی کی پریکٹس کرتی ہوں. بسم جی اللہ الرحمن الرحیم. صرفا صرفا صرفو صرفت صرفنا صرفتا صرفنا صرفتا صرفتما صرفتم صرفتی صرفتما صرفتنا صرفتو صرفنا. جی مجهول صرف صرفا صرفو صرفت صرفتا صرفنا صرفنا صرفتا صرفتا صرفتما صرفتم صرفتی صرفتما صرفتنا صرفتو صرفنا. مضارع ٹھیک ہو گیا. یصرف فانی یصرفون یصرفو سوری تصرفو تصرفانی یصرفنا تصرفو تصرفانی تصرفون تصرفین تصرفانی تصرفنا تصرفو نصرفو. مجهول جی یصرفو یصرفانی یصرفون تصرفو تصرفانی تصرفنا تصرفو تصرفانی تصرفون تصرفین تصرفانی تصرفنا اصرفو نصرفو. ٹھیک, شاباش. سمجھ آ رہی ہے نا, مصرف اس میں فائل ہو جائے گا, مصرف مصرفان مصرفون. جی حضرت, صرف صغیر میں جو ہے نا, اس کی میں پھر پریکٹس کرتی ہوں, پھر دیکھتی ہوں. جی جی ٹھیک ہے. اور وہی درشد آپ سنائیں کچھ, وہی یاد کیا آپ نے. جی سر, میں صرفہ سے سناتی ہوں. جی جی, پریکٹس لازمی رکھا کریں, چلتے پھرتے رہیں اس کو, تو یہ بہتر ہے. ہاں جی جی ماضی کی پہلے بناتی ہوں. صرفا صرفا جی صرفو صرفت صرفتا صرفنا صرفتا صرفتما صرفتم صرفتی صرفتما صرفتن صرفتو صرفنا. آگے ہے ٹھیک. صرفا ہوں مجهول ہوں صرفا صرفا صرفو صرفت صرفتا صرفنا صرفتا صرفتما صرفتو صرفتما صرفتم صرفتی صرفتما صرفتن صرفتو صرفنا. آگے ہوں مضارع کی یصرف جی جی یصرفانی یصرفون تصرف تصرفانی یصرفنا تصرف تصرفانی تصرفون تصرفانی تصرفین تصرفین ہوں تصرفین تصرفانی تصرفنا ہوں اصرفو نصرف. متصرف, شاباش. ٹھیک, امیر محمد آپ سنائیں. امیر محمد. جی صرف 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 صرفت صرف تا صرف صرفنا تعجل اجل سے اجل 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 اجلت مضارع اجلتا مضارع اجلنا. مضارع مضارع اجل کا مضارع. مضارع سر, اس کی مضارع کیا ہوگی؟ یا اجلا. دلو یؤجل
युअज्जिलु युअज्जिलानि युअज्जिलूना तुअज्जिलु तुअज्जिलानि युअज्जिलना तुअज्जिलु तुअज्जिलानि तुअज्जिलूना तुअज्जिलीना तुअज्जिलानि तुअज्जिलना उअज्जिलु नुअज्जिलु युअज्जिलु मजहूल तुअज्जिलु तुअज्जिलु युअज्जलु 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 युअज्जलानि युअज्जलूना तुअज्जलु तुअज्जलानि युअज्जलना तुअज्जलु तुअज्जलानि तुअज्जलूना तुअज्जिलीना तुअज्जलानि तुअज्जलना तुअज्जलना युअज्जलु उअज्जलु नुअज्जलु। युअज्जलु ठीक हो गया। ये सुफियान साहब अगला जो है वो अगला बाब हजरत वो मैं तबस्सुमा का सुनाने वाला था, वो लिख रहा हूँ, और जरा खाना भी खा रहा हूँ था, इसलिए माजरत कल सुनाता सर पक्का आपको। चले आप घर अपना उसमें सुनाइएगा, ग्रुप में सुनाइएगा इंशाल्लाह सर। ठीक है जी। कोई और सुनाए तबस्सुमा जी? है, मैं खाना भी खा हाँ रहा जी हूँ। ठीक है ठीक है, अल्लाह खैर करे जी। और कोई सुनाए इस बारे में कोई हजरत किस जी? और बारे कोई में? सुना ये जो ये गर्दन ये हसन रजा है जी 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 रिजवान साहब ये कौन सा आपने सूरा है? मक्काना 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 मक्कना युमक्किनु हाँ मक्कना मक्कना मक्कनु मक्कनत मक्कनता मक्कन्ना मक्कनता मक्कनतुमा मक्कनतु मक्कनती मक्कनतुमा मक्कनतुन्ना मक्कनतुन्नी मक्कनतुन्ना मक्कनतु मक्कन्ना। मक्कनतु मक्कन्ना ठीक हो गया। और मुमक्किनुन इसमें फाइल आ जाएगा मुमक्किनुन मुमक्किनाने मुमक्किनुन मुमक्किनतुन ठीक है। मुजारे भी सुना दे युमक्किनु युमक्किनु युमक्किनानि युमक्किनूना तुमक्किनु तुमक्किनानि युमक्किन्ना तुमक्किनु तुमक्किनानि तुमक्किनूना तुमक्किनीना तुमक्किनानि तुमक्किन्ना उमक्किनु नुमक्किनु मुमक्किनु मुमक्किनु शाबाश ठीक हो गया। अगला बाब कौन सुनाएगा? आगे भी मैंने दिया था कल, अगला बाब भी दिया था तफअलु तफअलु। जी जी कौन सुनाएगा? हजरत वो बहुत हार्ड है, टंग ट्विस्टर के जैसा है वो। तकब्बला 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 तकब्बुल बिल्कुल आसान है। तकब्बला तकब्बला तकब्बलु ये कौन सा सुना है कोई? जी जी कौन सा हजरत? ये तकब्बला या तकब्बलु तकब्बुलन फमुतकब्बिरुन तकब्बला युतकब्बलु हाँ तकब्बला तकब्बला तकब्बलु तकब्बलत तकब्बलता तकब्बलना तकब्बलता तकब्बलता तकब्बलतुमा तकब्बलतुम तकब्बलती तकब्बलतुमा तकब्बलतुन्ना तकब्बलु तकब्बलु तकब्बलतु तकब्बलना जी मखदूम तकब्बलना जी तकब्बलतु मखदूम आदिल मखदूम आदिल जी जी तफक्कहा 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 तफीका वाला हाँ इधर इसी में ही है तफक्का। चल तकब्बल ही सुना दे आप तकब्बला तकब्बल तकब्बल तकब्बला तकब्बलु तकब्बलत तकब्बलता तकब्बलना तकब्बलत तकब्बलतुमा तकब्बलतुम तकब्बलती तकब्बलतुमा तकब्बलतुन्ना तकब्बलतु तकब्बलना। ठीक है माशाल्लाह ठीक हो गया। मजहूल सुकून बिला ठीक हाँ ठीक हो गया। तो ये कल आप जो अभी आज आगे मैं सबक नहीं दे रहा आपको इस बारे में, इफ़ाल तफ़ील तफ़ाउल इन तीनों की आपने प्रैक्टिस करनी है और ये तीनों मुख्तलिफ जो बाब जो आपने ग्रुप में सुनाने हैं कोशिश करना ठीक है जी, ताकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको इसका फायदा। जी जाफरी साहब। हजरत एक मसले का सवाल पूछना था आपसे। जी जी मसला ये है कि एक भाई सवाल पूछे, उलंगा यहाँ काम करते इंडिया पाकिस्तान में,